بھروسہ اللہ پاک ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ پاک وہاں سے دروازے کھولتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک نے 7 سمندر پیدا کیے مگر وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ پاک تو سب جانتے ہیں۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ پاک کبھی ہماری طرف نہیں دیکھتے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ پاک سے جڑ جائے تو دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ ویرانی اندر کی ایک قلب جانے، ایک رب جانے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بے حد محبت کرتے ہیں۔ دے اپنی سجدوں میں اتنی لذت یا رب کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکل وقت میں دعا کیا کرے، کیونکہ جب انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا مرشد دعا کیا کرے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ وہ بولے بیٹا بس کر دے، اور کتنی ہدایت چاہیے تجھے؟ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، سو میں نے کہا مرشد اللہ ہدایت دیں گے مجھے تو ہی میرا کام بنے گا۔ وہ بولے ہدایت تو 1400 سال پہلے ہی ہو چکی ہے بیٹا، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہی تو ہے۔ جو ہدایت تجھے دے دی گئی ہے اس پر عمل کر، اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بے شک میرا اللہ پاک ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور وہ جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے اپنا راستہ بدل لے۔ مشکلات کا وزن کم ہو جائے گا اگر سر سجدے میں جھک جائے گا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنے لیے عزت چاہتے ہیں تو اللہ پاک اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دے گا۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ وہ مان جاتا ہے یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے، ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھائے کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی؟ اتنے گناہ کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنے ذکر اور اس کے دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ایسا کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام قسم کی پوشیدہ اور ظاہری بے حیائی کے کاموں سے بچا۔
یا اللہ پاک میرے دل سے اس چیز کی محبت نکال دیجئے جو آپ کو ناپسند ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرمائیے اور مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیری کن فیکون کی منتظر ہے، اب تو فرما دے کن۔ میرے رب جب بخشنے پر آتا ہے تو بندے کو نہیں، بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ یاد رکھنا تم وہ خوش نصیب ہو جسے خدا نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آنے لگتی ہے۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، انہیں پھر انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر اللہ لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار اور مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت اور کوشش دل سے کرو گے تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دے گا۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ درخت کی طرح، جب جڑ مضبوط ہوگی تبھی درخت فائدہ دے گا۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت: خدا کا خوف لازم کرو، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھو، اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپو اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ جب مانگنا ہو اسی سے مانگو، اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ بے شک اللہ پاک بہت عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، دیکھنا اللہ پاک تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لے لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جب کسی کی مدد کرنے پر آتے ہیں تو نامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتے ہیں۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتی ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھو تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کا ضائع کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس رب سے چپکی باتیں کیا کرے۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ پاک سے سچی محبت ہو۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتے، لیکن اللہ پاک کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ کی رضا میں دل کا سکون چھپا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ بہت لیتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، اور برے لوگوں کا اللہ پاک سب کچھ دیتے ہیں پر ساتھ نہیں دیتے۔ جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا تب اللہ پاک اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے رب کا فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔
لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کیا کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کامیابی کے 3 راز: نماز، قرآن پاک اور درود شریف۔ نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے، ورنہ بڑا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر دل ٹوٹ جائے تو یہ سوچ کر خوش ہو جایا کرے کہ اللہ پاک کو محبت ہے ٹوٹے ہوئے دلوں سے۔ جنت جانا چاہتے ہو، مسجد کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ موت کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر کے اندھیرے سے کیوں نہیں؟ دوستوں کو پارٹی دیتے ہو، غریبوں کو کھانا کیوں نہیں؟ پیسے سے گناہ خریدتے ہو، مفت میں نیکی کیوں نہیں؟